پھر حضرت ایاز سے کہا گیا کہ ایاز اس کی کیا سزا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو حضرت ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص نے آپ سے سال بھر کا خرچہ پانی لیا ہے، تو آپ اس وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کی عزت و وقار میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں، یہ غریب آدمی ہے۔ تو ان نورانی چہرے والے بزرگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات بالکل ٹھیک کہی ہے ایاز نے۔ تو محمود غزنوی نے ان نورانی چہرے والے بزرگوں کو قریب بلایا اور کہا کہ یہ کون سی بات ہے، جس نے کہا کہ گردن اتار دو، اس کی بھی آپ نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، جس نے کہا کہ کتے چھوڑ دیے جائیں، اس کی بھی آپ کہہ رہے ہو بات ٹھیک ہے، اب ایاز کی بھی آپ کہہ رہے ہو کہ بات ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو نورانی چہرے والے بزرگوں نے کہا کہ جس نے کہا کہ اس کی گردن اتار دی جائے تو اس کے خاندان والے قصائی ہیں، اس نے اپنے خاندان کی بتائی، اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے۔ جس نے کہا کہ اس پر کتے چھوڑے جائیں تو اس کے آبا و اجداد محل میں راجاؤں کو کتے نہلایا کرتے تھے، تو اس نے اپنے خاندان کی بتائی، اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ اور رہی بات ایاز کی، تو ایاز ایک سید ہے، اور سید کربلا میں لوٹے بھی گئے لیکن اف تک نہیں کی۔ تو جب یہ بات سنی نا کہ ایاز ایک سید ہے، تو محمود غزنوی ادب سے کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی پر کھڑا ہو گیا اور ایاز سے کہا کہ ایاز یہ کون سی بات ہے، پوری زندگی ہو گئی، اتنا ٹائم ہو گیا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم سید ہو۔ تو حضرت ایاز نے کہا کہ ان بزرگ نے میرا ایک راز کھولا ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے ان کا ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ وہ کیا؟ تو حضرت ایاز نے کہا کہ یہ نورانی چہرے والے ہی بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔